اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا، تخلیق کیا، اور یہ جو انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کے اس کی موت اور انتہا تک کا جو سفر ہے، یہ اس کے لیے ایک امتحان ہے، یہ اس کے لیے ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، جہاں اس نے بن دیکھے اللہ کو اور ان دیکھی جنت کو اور ان دیکھی جہنم اور ان دیکھی آخرت اور غیب کے جتنے بھی امور ہیں جس کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اس کے اوپر انسان جو ہے وہ ایمان لے کے آئے ان دیکھے کو، اور اس ایمان کے تحت اللہ کے دیے ہوئے اس زندگی کو، دی ہوئی زندگی کو اس مقصد پہ گامزن کرے اور اس مقام تک لے جانے کی کوشش کرے جس مقام سے جو ہے جس مقام سے انسان جو ہے وہاں پر تھا اور اسے پہنچنا ہے اور اسے وہاں اپنی منزل مقصود تک جانا ہے۔ اس میں اپنی جسمانی اور روحانی دونوں پہلوؤں اور عنصر کو لے کے اس جگہ تک پہنچنا، کردار کا ارتفاع، اپنی نفسیات کا ارتفاع، اپنی سوچ، اپنی شخصیت کو اس قابل بنانا ان دیکھے اللہ کے ساتھ اور اس آخرت کو رکھ کے دنیا کے اندر، پھر وہ احکامات کے ساتھ چلنا اور اینڈ کے اندر اپنی منزل مقصود، اپنے اصل گھر تک پہنچنا۔ یہ ان شارٹ مقصد حیات بیان کیا جاتا ہے اور ہے بھی صحیح، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ انسان پٹری سے ہٹ جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، اور کچھ دانستہ ہٹ جاتے ہیں اور کچھ کے لیے وہ بنیادیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی بیس ہوتی ہے جس کے تحت انسان جو ہے اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے، اور اس اصل پر واپس آنے کا نام ہی زندگی کے مقصد کو پانا ہے، اپنے اصل جہاد کو پانا ہے اس اصل تک پہنچنے کے لیے۔ اور اس کی اصل کے اندر انسان کی جو ایکچوئل ایگزسٹنس ہے، جو اس کی تخلیق ہے، اس میں سے اللہ کے ساتھ ہی انسان کی زندگی کو معنی ملے گا، اور پھر دنیا کے اندر رہ کے بھی اس کی زندگی کو معنی ملے گا، اور دنیا میں کام کر کے ہی اس کی زندگی کو ایک معنی ملے گا۔ اب اس میں بعض اللہ کے ساتھ زندگی گزار کے اپنے انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض جو ہے آدھا لے لیتے ہیں، آدھا چھوڑ دیتے ہیں، بعض پورے انکاری ہوتے ہیں، بعضوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو زندگی ایک تلاش کا نام ہے، ایک تلاش کا نام ہے، اور پھر ایک کمال کا نام ہے، اور پھر اس کمال کے بعد اس سسٹینیبلٹی، اس گروتھ کے ساتھ اس کو مینٹین کرنے کا نام ہے، اس ریٹین کرنے کا نام ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑوں کے پیر پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ گر گئے اس کے اندر، اور جو ہے اچھے خاصے لوگ اس کے اندر کامیاب بھی ہوں گے، لیکن اسی گچ مچ کے اندر ہی انسان کی زندگی مختلف سٹیشن سے، مختلف حالات سے، مختلف معاملات سے گزر رہی ہے اور گزرتی رہے گی۔ تو میں اپنے سوال جواب کی نشست پہ آنے سے پہلے بس آج کا ایک چھوٹا ریمائنڈر یہی دینا چاہوں گا کہ حالات جو بھی ہوں اور معاملات جیسے بھی ہوں، انسان اپنی آنکھوں سے جو بھی کچھ دیکھ لے، جو بھی کچھ ہو، آگے ہو، آج ہو، جو بھی ہو رہا ہے، اپنی اصل کو نہیں بھولنا چاہیے انسان کو، اور وہ اصل جو ہے وہ اس اصل کو یاد رکھنا ہے کہ میں آیا کیوں تھا یہاں پر۔ آپ کی پرفارم کرنے کے، آپ کے کام کرنے کے، آپ کے پروڈکٹیو ہونے کے معاملات جو ہیں وہ مختلف سٹیشنز میں، مختلف جگہوں پہ بدلتے رہیں گے، جیسے ابھی حالات چل رہے ہیں، میں نے پچھلی باری میں بھی کہا تھا کہ مقصد فوت نہیں ہوتا، اصل ختم نہیں ہوتی انسان کی کبھی بھی، صرف اس کی پرفارمنس کے سٹیشنز اور جہاں اس نے عبادت اور اللہ کے ساتھ، اللہ اس غیب کو یاد رکھتے ہوئے دنیا میں جہاں پرفارم کرنا ہے، وہ دنیا گھٹتی بڑھتی چڑھتی اترتی رہتی ہے، مختلف فارمز اختیار کرتی رہتی ہے انسان کی، لیکن اصل کبھی ختم نہیں ہوتی، اور وہ اصل ہے کہ ہمیں جانا ہے اور ہمیں نمبرز لے کے جانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو گامزن کر کے رکھنا ہے اس کے اوپر کہ اللہ کو ہماری ایک ادا بھی پسند آ جائے اس دنیا کے اندر، جس کے تحت وہ ہمیں کہے کہ جا میں نے تجھے جنت دی، کیونکہ اصل سکون اور اصل گھر تو وہی ہے ہمارا، مگر یہ بھی ہے، اس میں بھی ہم موجود ہیں، اس کا بھی جو حصہ جو اللہ نے رکھا ہے، جو نصیب ہے اس کے اندر، ہمیں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو لے کے چلنا ہی ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ رستے سے ہٹتا ہے، غلطی کرتا ہے، کلو بنی آدم خطا کے تحت ہر انسان سے، آدم کے ہر بچے سے علیہ الصلوۃ والسلام غلطی ہوتی ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسے، مگر دوسرا پارٹ جو حدیث کا ہے کہ وخیر الخطائین التوابون، جو اس کا ریفلیکشن ہے، جو اس کے یہ جملے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ میں نے غلطیاں کر دی، میں نے ہی ظلم کیا، میری ہی نفس تھی جس سب کچھ خراب کر دیا، میں ہی اپنی شہوت کے اندر، اپنی ہوس کے اندر، اپنی حرص کے اندر، اپنی طمع کے اندر، اپنی بھوک کے اندر میں بھول گیا تجھے۔
اچھا ایک اور آیت بھی ہے جو مجھے بڑی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کامل ہے، جلال والی ہے اور متکبر ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں، میں نے بنایا۔ یہ جملے ہم ڈاکہ مار کے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سیلف میڈ مین، جی میں نے بنایا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ کا ہے جی، شروعات بھی اللہ کے نام سے، اختتام بھی جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور الحمد کے ساتھ ہی ہوگا، اور نام بھی اللہ کا بسم اللہ ہوگا، بسم اللہ کے ساتھ ہی ہر کام شروع ہوتا ہے۔ بندے کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کا رکھتا ہے معاملہ، اس کا مان رکھتا ہے کہ نہیں تو نے محنت کی ہے، تجھے اس کا اجر ملنا چاہیے۔ تو اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں کسی کو، اللہ محتاج نہیں ہے، مستحق ہے تعریفوں کا، محتاج کسی چیز کا نہیں ہے۔ اللہ doesn't need anything۔ میں اپنے علم کے ناقص علم سے جو سمجھتا ہوں، اور جو بڑے علماء نے بھی کہا ہے اس کے، اللہ کو محتاج نہیں ہے کسی سے، نہ ہی اللہ کو کسی کی بات سے ہم یہ کہیں کہ جی وہ ہماری طرح اس کو دکھ ہوتا ہے یا وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال مخلوق سے نہیں دی جا سکتی، مخلوق کا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کو سمجھا، اللہ کو اس کے ساتھ مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیکن وَلَهُ الْمِثْلُ الْأَعْلَىٰ کے تحت جو کچھ اچھا ہم میں ہوگا وہ بالاولیٰ اللہ کی، جیسے اللہ میں بھی رحمت ہے، ہم میں بھی رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت بالاعلیٰ اور بہت اولیٰ ہی ہوگی، اعلیٰ بھی ہوگی، اولیٰ بھی ہوگی ہمیشہ۔ تو اللہ کو کچھ نہیں چاہیے انسان سے۔ شاید لوگ سمجھتے ہوں کہ اللہ کو یہ بندگی، یہ عبادت، یہ سبمیشن، یہ سرویٹیوڈ محتاجن چاہیے اس کو، یا ہی از نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے انسان کو موقع دیا کہ تو بن سکتا ہے، اور جب تو اس بننے کے پروسیس کے اندر خود کسی چیز سے گزرے گا تو تجھے بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ بہت سی چیزیں انسان کو سمجھ میں آتی ہیں جب وہ گزرتا ہے گھاٹیوں میں سے، جب وہ گزرتا ہے معاملات میں سے، اسے اپنے بڑوں کا قدر ہونا شروع ہوتی ہے۔ میں لٹرلی اسپیکنگ جیسے جیسے وقت کے فیزز سے گزرے، سوائے اپنے خامیوں کے اندر کچھ نہیں دکھتا کہ یار ہم نے کیا کیا نہیں بول دیے اس وقتوں میں، کیسے مزاج ہوتے تھے ہمارے جوانیوں کے اندر اس وقت میں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ یار مطلب اگلا کس سوچ سے ہمیں سمجھا رہا تھا یا کہہ رہا تھا یا واٹس ایور۔ اسی طریقے سے جب آپ کو 4 لوگ سنبھالنے پڑتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار مطلب میرے اوپر 4 سے 5 لوگ سنبھالنے کا پریشر اور سٹریس اور اس کی ٹینشن اور ایجیٹیشن اور غصہ، یہ سارے معاملات کتنے مجھے بودر کرتے ہیں حساب کتاب ہے۔ اگرچہ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے، لیکن وہ سوچتا ہے انسان کہ اللہ کیسے کائنات چلا رہا ہے، کیسے نظام چلا رہا ہے، کیسے لوگوں کو کھلاتا ہے، اگرچہ پھر بھی وہ اس کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ That's how you start understanding۔ اس زندگی سے گزر کے انسان کو پتہ چلتا ہے، جب اس نے 4 چیزیں چلائی ہوتی ہیں نا، تو وہ اپنے بڑوں کو سمجھ سکتا ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ آج ہمارا دور ہے، ہم نے جب شروعات کی 15 16 17 سال پہلے، تو ہمیں اپنے بڑوں کی بہت سی باتیں اس فیلڈ میں بھی، ہر فیلڈ میں بھی، چاہے دین تھا، دنیا تھا، تحقیق تھی، گھر والے تھے، نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ مزاج تھے ہمارے، ایسے ایسے مزاج ہوتے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج جیسے جیسے ہم اپنی 40 کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں آگے کی طرف، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ہم تو مطلب ان کا ظرف ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر خاموشیاں اختیار کی، اور آج ہم بھی اپنے چھوٹوں کے آگے بڑی خاموشیاں اپناتے ہیں۔ پھر ہمیں سمجھ میں آتی ہے یار یہ کتنے بڑے لوگ تھے، صابر لوگ تھے، کہ جنہوں نے ہماری بے ڈھنگی غلط بدماشیوں کے اوپر بھی صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بد اخلاقیوں کے ساتھ اور بد الفاظوں کے اندر، چناؤ کے اندر کیا کچھ نہیں کرتے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی کھلاتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آتی ہیں یہ چیزیں کہ یار کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی شان ہے اس کی۔